انڈیا، فرانس اور یو اے ای نے ایک میری ٹائم ایکسرسائز کی ہے، کر رہے ہیں بلکہ، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے 7 جون کو شروع ہوئی ہے اور 2 دن کی یہ ایکسرسائز ہے. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا مسلسل یو اے ای کے قریب جا رہا ہے، ناٹ جسٹ ود فرانس بٹ اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای اٹ سیلف جو ہے، یہ اٹ سیلف ایک الائنس آلریڈی بنا چکے ہیں. یہ 2 دن کی ایکسرسائز تھی جو کہ یو اے ای کی، انڈیا اور فرانس کی تھی. اور مزے کی بات ہے، انڈیا اور یو اے ای دونوں ایسے ممالک ہیں جن کو جو فرینچ ہیں وہ رافیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا نے لے لی ہیں، یو اے ای کے بھی آلموسٹ میرا خیال ہے ڈیلز ڈن ہے، کیونکہ وہ F-35 امریکنز دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں وہ لیگیلٹی وہ بہت زیادہ تھی، تو وہ خیر. اب یہ پہلی ایک ایکسرسائز ہوئی ہے، ایک ٹرائی لیٹرل کوآپریشن ہے تینوں نیویز کے درمیان، جو کہ بیسیکلی کس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس خطے کے اندر ہمیں جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جو کہ فار ایگزامپل انڈیا اس کو زیادہ کیئرفلی دیکھ رہا ہوگا، یا فرانس کی کیونکہ اوورسیز ٹیریٹریز ہیں انڈین اوشن میں اینڈ پیسیفک اوشن میں، تو وہ کہہ رہے ہیں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے وہاں پہ، ہمیں جو وہاں پہ جو فار ایگزامپل اگر کئی ممالک میں فلڈز آ جاتے ہیں، کئی ممالک میں ارتھ کویک آ جاتا ہے یا سونامیز آ جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر جو لارجلی انوائرمنٹ پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. سو بیسیکلی آج کل تمام جو ممالک ہیں وہ ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کو دونوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پرائمریلی نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کو اس لیے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو سوسائٹیل کنسرنز ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یہ اس حوالے سے انڈیا، فرانس اور یو اے ای کی جو فرسٹ ایک ٹرائی لیٹرل منسٹر میٹنگ ہوئی تھی، وہ یو این جنرل اسمبلی میں ہوئی تھی، نیو یارک میں ہوئی تھی. اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پچھلے سال یعنی کہ یہ ہوئی تھی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈسکشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے، کس طرح کی ہو رہی ہے، اور یو اے ای سے کیا فائدہ لے رہا ہے، اٹھانا چاہ رہا ہے. یو اے ای کو پرابلم یہ ہے کہ ریسنٹلی اگر یمن میں جو جنگ ہوئی تھی، جس میں جو سعودیز اور اماراتیز جو تھے انہوں نے یمن میں کافی بمبارڈمنٹ بھی کی اور سارا کچھ، وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، دیٹس فار another ٹاپک. تو یو اے ای نے یہ فیل کیا کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے ان کو ملٹری سپورٹ روک دی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اور ممالک کے پاس جائیں جن کے پاس اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹری ہارڈ ویئر ہے. سو انڈیا تو اسٹریٹجک اٹانومی کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسٹریٹجک اٹانومی کو دیکھتے ہوئے انڈیا تو لگا ہوا ہے کہ بھائی ہاں ہم اپنی ان چیزوں کو کرتے رہیں گے. لیکن فرانس نے بھی نوٹ کیا کہ ہمیں ادر جو ملٹری پارٹنرز ڈھونڈنے چاہیے، جیسے اسرائیل ہے، اب I2U2 جیسے 4 ممالک نے یہ بنایا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم فرانس سے جو ملٹری ہارڈ ویئر لیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم اب یو اے ای کا ٹیکنیکلی تو انڈو پیسیفک میں کوئی کردار نہیں ہے، یو اے ای تو اپنی گلف دیکھے گا، ان چیزوں کو دیکھے گا، لیکن انڈو پیسیفک میں بیسیکلی فرینچ وانٹڈ ٹو ہیو دیم ٹو جسٹ کریٹ این امپیکٹ، بیکاز یو اے ای اور انڈیا جو دونوں ممالک ہیں، فرسٹ they have money, they can go and shop in Paris any military hardware. Second, India is a player in Indo-Pacific. اور یو اے کو وہ اٹھا کے ویسے لے گئے کہ یو اے ان دونوں سے اپنے ملٹری سپورٹ چاہتا ہے ان فیوچر. ایک طرف ان کو پتہ ہے کہ انڈیا بڑی اکانومی ہے، ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ 2030 تک انڈیا یو اے کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $100 بلین پہ چلے جائے گی. انڈیا جی سی سی کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. فرانس کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا ان کی جو ٹریڈ ہے آلریڈی اس کی انڈیا اور فرانس کی وہ تقریباً آئی تھنک $15 بلین 2021-22 کی ہے. اور فرانس ان ممالک میں ہے جس نے تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں کچھ $10 ارب انڈیا میں لگایا. سو ون آف دا ٹاپ فارن انویسٹر جو ہے وہ انڈیا کے اندر وہ فرانس ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ انڈیا اور فرانس کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ ہیز ریچ $15 بلین، جو کہا جا رہا ہے کہ پچھلی ڈیکیڈ کے مقابلے میں ڈبل ہوئی ہے. سو اب آپ امیجن یہ کر لیں، کیونکہ انڈیا ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کمرشل ایئر کرافٹ جو ہے وہ اگلے 10 سالوں میں لینا چاہ رہے ہیں. 2000 کمرشل ایئر کرافٹ، 200 نہیں، 20 نہیں، 2000 کمرشل ایئر کرافٹ اگلے 10 سالوں میں خریدنا چاہ رہا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ ایئر بس کو آرڈر دے رہے ہیں جو کہ
انہوں نے دینا ہی دینا ہے. سو فرانس کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ واپس آ جانا ہے. سو فرانس از لوکنگ ویری اسٹریٹجکلی وین اٹ کمز ٹو انڈیا. سو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے پہلے جو UN میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی ان کے درمیان, اچھا انڈیا از ایوری ویئر, I2U2 دے ہیو انڈیا, دیر از اے ٹرائیلیٹرل میٹنگ. یہ جو فار ایگزامپل یہ جو منسٹرل میٹنگ ہوئی تھی UN کے اندر پچھلے سال اکتوبر میں, اس میں بھی انڈیا. سو اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا, فرانس اینڈ UAE کیا ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میریٹائم سیکیورٹی پہ کام کرنا ہے. سو میریٹائم سیکیورٹی از اے سبجیکٹ آف فرانس اینڈ انڈیا. اٹس ناٹ پرائمرلی, ٹھیک ہے وہ ہے ان کو UAE جو ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے سمندر وغیرہ, لیکن پرائمرلی ان کو انڈو پیسیفک کے اندر تو ان کا کوئی وہ کنسرن نہیں. دین ریجنل انفراسٹرکچر اینڈ کنیکٹیوٹی کی بات کی تھی انہوں نے. اور اس وقت جو تھے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ فرانس, انڈیا اور UAE کے جو فورن منسٹرز ہیں, ان کی میٹنگ ہوئی تھی ادھر UN کے اندر. تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کرنی ہے, UAE کو نیٹ سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے انڈیا اینڈ فرانس سے. آپ دیکھیے گا اگلے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں, دیکھیے گا مہینوں میں, سالوں میں, آپ دیکھیں گے UAE ول گو ٹو فرانس اینڈ انڈیا فار دا نیکسٹ سیکیورٹی گارنٹی, بیکاز ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. چھوٹا سا ملک ہے, دبئی کتنا سا ہے, مطلب آپ امیجن کریں کہ یہ تو جب پاکستان نے یمن کی وار کے لیے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ نہیں بھیجیں گے جو ہے فوجی نہیں بھیجیں گے, تو UAE کے کسی منسٹر نے تو پاکستان کو کوئی اچھا بھلا دھمکا دیا تھا. پھر آپ کو پتہ UAE اور اسرائیل کے جب تعلقات نارملائز ہوئے تو انہوں نے پاکستانی کو ویزے بند کر دیے. انہوں نے کوئی یہ نہ ادھر آ کے کوئی ادھر آ کے پاکستانی کو کان کر دے. سو وہ اس طرح ہم سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری ٹائم سیکیورٹی, ریجنل انفراسٹرکچر اینڈ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, انرجی اینڈ فوڈ سیکیورٹی. آپ کو پتہ ہے کہ UAE, انڈیا نیڈز انرجی اینڈ UAE نیڈز فوڈ سیکیورٹی فرام انڈیا. انڈیا کے پاس زمین ہی زمین ہے, اور ریسنٹلی بھی پتہ چلا تھا کہ گجرات کے اندر کوئی $2 بلین کی یہ جو I2U2 کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بعد میں یہی پتہ چلا تھا کہ گجرات کے اندر کوئی $2 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں گے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دیٹ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی شیپ. اور یہ انڈیا, UAE اور فرانس نے الانگ سائڈ یہ جو ایک منسٹرل گروپ بنایا تھا کہ جی ہمیں آپس میں یہ کرتے رہنا. فرینچ کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پرابلم ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اکیلے ہی انہوں نے کوآڈ بنا لیا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کوآڈ بنا لیں گے تو اسی بھی انڈیا نے نال پا لینا گا. بیسیکلی تو انڈیا کی لیبر بڑھ گئی ہے یا انڈیا کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیبر مینز جو کہ ان کی بیوروکریسی سارا ٹائم آکوپائڈ ہے. کبھی وہ فرینچ سے ڈیل کر رہے ہیں, کبھی وہ امریکن سے ڈیل کر رہے ہیں, کبھی وہ اماراتی سے ڈیل کر رہے ہیں, پھر وہ چینیوں کو علیحدہ دے کے مینیج کر رہے ہیں. سو انڈیا کی جو ڈپلومیٹک ورک فورس ہے یا ان کی جو فوج ہے یا جو ڈیفینس کے لوگ ہیں, ان کا تو بہت زیادہ وہ بڑھ گیا ہے, فٹ پرنٹس ان کے کافی زیادہ تیز ہو گئے ہیں. اور یہ جو ابھی ایکسرسائز جو انہوں نے کی ہے, نیول آپریشنز کی ہیں, جس میں انہوں نے پرٹیکولرلی سرفیس وارفیئر اور ٹیکٹیکل فائرنگ اور ڈرلز کی ہیں فار میزائل انگیجمنٹس کے حوالے سے, سرفیس ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں. اور اس میں انہوں نے تقریباً اب کافی زیادہ دیکھیں نا ملٹری ہارڈ ویئر اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے. ہیلی کاپٹر کراس ڈیک لینڈنگ آپریشنز, ایڈوانس ایئر ڈیفینس ایکسرسائز اینڈ بورڈنگ آپریشن, یہ کس طرح ایک بڑے پیمانے پہ. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو سالانہ ایک ہم امن ایکسرسائز کرتے ہیں, تو اس میں لارجلی اس دفعہ کوئی یورپین ممالک سے کوئی آیا نہیں تھا سوائے آئی تھنک اٹلی کے علاوہ. تو دیٹ ٹیلز کہ انڈیا جو ہے وہ کیسے بائی لیٹرلی اس خطے میں جا رہا ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستان انڈو پیسیفک کی بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن پاکستان لاجسٹکلی وہاں موو کرنا از اے چیلنج. ون, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنی نیوی کو وہاں انگیج کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ, اس خطے میں ہماری کوئی اتنی دوستیاں بھی نہیں ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نہیں ہیں, وہ اس طرح فرینڈلی نہیں ہے. انڈیا اٹ سیلف بہت بڑا ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, تو ہمارے وہاں پہ جانا, اور پھر انڈیا دبا بھی دیتا ہے بنگلہ دیش کو, سری لنکا کو. وہ کہتے ہیں یہ چائنیز کیوں آئے, تو یہ کیوں بیچ رہے ہو آپ. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز کہ ہمارے لیے کس طرح کی پرابلمس ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ پرابلمز رہنے ہی رہنے ہیں ہماری. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو ون, کیونکہ اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے پاس. جسے کہتے ہیں نا میجر جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جتنی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل کوآپریشن بنا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین اوشین جو رم ایسوسی ایشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, اور
کلین انرجی اینڈ کنزرویشن کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اور پھر ایک ٹرائیلیٹرل انیشیٹو ہوگا جہاں پہ کوآپریشن ہوگا سسٹینیبل پروجیکٹس کے اوپر, جس میں اکانومی, ٹیکنالوجی, سوشل پالیسیز اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اور تینوں جو ممالک ہیں جس میں انڈیا, فرانس اینڈ یو اے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کلائمیٹ ایکشن, بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن وغیرہ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. سو اب آپ امیجن کریں کہ یہ ایک بیسیکلی ایک انیشیٹو بھی بنا رہے ہیں کہ گروپ الائنس فار کلائمیٹ لیڈ, جو کہ یو اے کر رہا ہے, اور انڈو پیسفک کے اندر پاکس پارٹنرشپ. آپ امیجن کریں کہ اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اچھی بلی ورک فورس چاہیے. اور یہ اس میں یہ جو بایو ڈائیورسٹی جیسے ڈسکشنز ہیں, کلائمیٹ ایکشن, کلین انرجی, یہ ساری کی ساری انڈیا کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم 2070 تک ہمیں تو بالکل رینیویبل پہ چلے جائیں گے. ڈیفینس ان کے لیے پھر زیادہ امپورٹنٹ ہے. انڈیا کے لیے بھی, انڈیا کے لیے ڈیفینس اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا کو ٹیکنالوجی چاہیے, اور انڈیا وداؤٹ جسے کہتے ہیں نا احسان لیے بغیر سب سے کام کرنا چاہتا ہے. وہ احسان بھی نہیں لینا چاہتا, وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتا بیکاز ان کے کول پیسے نہیں. ساڈے محاورہ پنجابی جہدے کول پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, تو جن کے دوز ہو ہیو منی دے کین گیٹ انٹو اینی تھنگ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ برکس میں ہے, وہ ایس سی او میں ہے, سارک میں ہے, بمسٹیک میں ہے. اب یہ جو نئے نئے انیشیٹو آ رہے ہیں یہ دے آر بگ انیشیٹو, ٹھیک ہے جی. اور یہ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فرانس از اے کنٹری دیٹ ٹاکس سین ایز پر, اگر آپ انڈین مائنڈ سیٹ سے دیکھیں. وہ کیسے, جب فرینچ آیا تھا, پریزیڈنٹ آئے تھے ادھر چائنا ریسنٹلی, تو وہ یو اے کی وہ جو ای یو کی پریزیڈنٹ کو بھی اٹھا کے ساتھ لے آئے, ٹھیک ہے. اور لیکن آخر انہوں نے باتیں کیا کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, چائنا, امریکہ اینڈ یورپین یونین از اے تھرڈ پول آف پاور. ہم جو ہے وہ ویسل اسٹیٹ نہیں بنیں گے. تو یہ چیزیں انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں فرانس کو کرنا, اور امریکنز ہیو آلویز بین کنسرنڈ اینڈ دے لک فرانس ویری کیئرفلی. ان کو پتہ ہے کہ فرانس از امنگ دوز کنٹریز وچ ہیز دا پوٹینشیل ٹو, وہ کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا گیم اٹھا سکتا ہے. سو فرانس از کنسیڈرڈ ایز اے مڈ سائز پاور, ایک بڑی پاور ہے بھائی وہ. اور پھر جیسے میں نے بتایا نا, انڈو پیسفک میں تو ان کے اپنے فٹ پرنٹس ہیں, اور ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ میچ کرتے ہیں یو اے کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ. اور یو اے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دو بڑی ملٹریز, دو بڑی اکانومیز کے ساتھ فٹ ہو رہا ہوں. امریکنز ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے جو ہمیں چاہیے. سو دس از واٹ. ابھی جیسے فار ایگزامپل آج کل پتہ چلا کہ اینٹنی بلنکن جو ہے وہ سعودی عرب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے تعلقات ٹھیک کریں ان کے ساتھ, کیا نام ہے جو اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کیسے چیزیں تیزی سے شفٹ ہو رہی ہیں. انڈیا کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ساری مسلم بڑی اسرائیل کے ساتھ تعلق بڑھائے گی, بیکاز انڈیا جو ہے اس کے بارے میں امیج بالکل چینج ہو جائے گا. سملرلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ ویسے ہی مسلم ورلڈ کو اچھا لگتا ہے آج کل, کیونکہ انڈیا کے پاس پیسہ ہے. انڈیا کی سب سے بڑی امپورٹنٹ ان کے لیبر جو فورس ہے وہ بڑی زبردست ہے, ان کو بڑی کارآمد ہے فار دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, لیبر فورس اچھی لگتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں, آپ پاکستان کا وہ جو ایک ٹریڈیشنل ہوتا تھا نا, اب آپ امیجن کریں کہ پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف گئے ہیں یو اے فار واٹ, فار گیٹنگ دا فائنینشیل اسٹیبلٹی. سعودی عرب فائنینشیل اسٹیبلٹی, قطر فائنینشیل اسٹیبلٹی. ہماری تو ڈسکشن ہی, اور ہماری تو وہ ڈسکشن ہی نہیں ہے. ہم لارجلی کہتے تھے پاکستان کی فوج بہت بڑی ہے. ہاں جی بالکل فوج بڑی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فوج ہے وہ کیا کیا چیلنجز میں پھنسی ہوگی, وہ اور چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں, سو انڈیا جو یو اے ہے اس کو تو مزے ہیں, ایک تو انڈیا سے قریب ہو گیا, ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ جتنا بھی ایسٹ افریقہ, گلف آف ایڈن, ریڈ سی وغیرہ, یہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ان کو انڈیا اور فرانس کی سپورٹ بھی مل گئی, اور اچھے انہوں کے تعلقات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو انڈین اوشن رم ایسوسیشن ہے, اور یہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن, اور یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں, پھر انٹرنیشنل سولر الائنس, ان سب میں انڈیا جو ہے وہ ان تمام اکانومیز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب وہ, اور مودی جی نے وہ جو چیزیں چینج کی ہیں نا مسلم ورلڈ میں, وہ بڑی ٹیکنیکل ہیں. پاکستانیوں نے سمجھ ہی نہیں, پاکستان کو جب انٹرنل انسٹیبلٹی سے ہوش آئے گی تو جب یہ دنیا میں جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کی ہو گیا ہے, پتہ لگے گا کی کر گئے نے, کی کم پہ گئے ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ ول یو نو اٹ لیٹر آن, ابھی نہیں سمجھ آئے گی.
سو یہ جو چیز ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ہے. سو فرانس از اے کنٹری دیٹ اسپیکس سین. وہ جو چائنا کے بارے میں بات کرتے ہیں نا وہ انڈیا کو بھی سکھاتی ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی بریک تھرو بھی ہونا چاہیے. کل جو کھپ پہ گئی, رولا پہ گیا, آگ لگ گئی, تو دیر شوڈ بی کنٹریز ہو کین ٹاک. ٹھیک ہے, فرانس از امنگ دوز کنٹریز, سوری رشیا از امنگ دوز کنٹریز, بٹ دیر شوڈ بی مور کنٹریز ان یورپ اینڈ دا ویسٹ. اور یہ کنسیشنز میں آپ کو بات بتاؤں, انڈیا جو ہے وہ بائیلیٹرلی کنسیشن چائنا سے نہیں لے سکتا. چائنیز بڑے کھپرے ہیں, وہ بڑے ڈفرینٹ مزاج کے لوگ ہیں, ان سے کام کرنا, بات کرنا از ویری ڈیفیکلٹ ہے ان کے ساتھ. اینی ہاؤ, یہ جو چیز ہے کہ یہ جو ملٹری ایکسرسائز, یہ جو نیول ایکسرسائز, یہ میری ٹائم پارٹنرشپ ہے, آئی وش کہ پاکستان بھی ان چیزوں میں کر سکتا. لیکن پاکستان کے میں نے بتایا نا کہ جو ہماری نیوی وغیرہ ان کے پاس تو انفراسٹرکچر کی کمی ہے. چائنا کے علاوہ ہمیں کوئی سب میرین بنا کے نہیں دیتا. انڈیا کو تو جرمنی کہتا ہے ہم 6 ڈیزل سب میرین بنا کے 5.2 بلین ڈالر. اتنے تو گیما این چل رہی ہیں نا. ٹھیک ہے جی, فرانس کو کتنے کا جی, ٹھیک ہے جی, اتنے 36 رافیل لے لو. امریکہ ہے جی رشیا جی S-400 لے لو 6 ارب ڈالر کے. امریکہ ہے جی, ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ آپ علیحدہ کبھی بی کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کبھی کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں. سو دیز آر تھنگس which are changing and they are changing very fastly. So let's see how جسے کہتے ہیں نا they develop. لیکن